السلام علیکم جی، ڈاکٹر سنتیق ہے۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئے اپنی ویورز کے لیے، اور ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نئی نسل میں، نئی جنریشن میں بہت فریکوینٹ پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، یعنی کہ اعصابی کمزوری۔ اعصابی کمزوری کیا ہے، ہمارے پاس کیسے پریزنٹ کرتی ہے، اس کا کیا حل ہے، اور کیا وجہ کیا ہے کہ اعصابی کمزوری ہماری اس جنریشن میں کیوں زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ ہم آج اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ اعصابی کمزوری سب سے پہلے ہے کیا؟ اعصابی کمزوری میں ہمارے پیشنٹ جو ہے بہت ورائٹی آف سمپٹمس لے کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ مردوں کے سمپٹمز عورتوں سے نسبتاً فرق ہوتے ہیں۔ مرد حضرات زیادہ تر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں غصے کے ساتھ، چڑچڑاپن، ایگریشن، اور اس کے علاوہ نیند کا اڑ جانا۔ فیمیل پیشنٹس ہمارے پاس کئی دفعہ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں رونے دھونے کے ساتھ، کہ رونا آ جاتا ہے ہر بات پہ، گھبراہٹ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، بند کمرے میں خوف آنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، بیٹھے بیٹھے سانس میں تنگی پیدا ہونا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ درمیان میں کبھی کبھی یہ سمپٹمس بالکل فیڈ آف کر جاتے ہیں، یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اعصابی کمزوری کا پیشنٹ خود آپ کو بتاتا ہے کہ چند منٹوں کے بعد، چند لمحات کے بعد یہ سمپٹمس بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی پوزیشن چینج کرنے سے، اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ چینج کرنے سے۔ اعصابی کمزوری کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹریگر لازمی پایا جاتا ہے، مثلاً کہ ایگزامس بہت فریکوینٹ ٹریگر ہے۔ ینگ جنریشن میں ہمارے پاس لڑکے لڑکیاں پریزنٹ ہوتی ہیں کہ ایگزامس قریب آتے ہیں تو ان میں گھبراہٹ، غصہ، کھانا پینا چھوڑ دینا، نیند کا اڑ جانا بہت فریکوینٹ پایا جاتا ہے۔ اپریہنشن لائک فیلنگس بہت فریکوینٹ پائی جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، خاص طور پہ جس وقت کئی دفعہ فیمیلس ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں جب رشتے کا مسئلہ پیش آتا ہے، بہت فریکوینٹ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹس۔ جاب میں مسئلے پیش آئیں، بہت فریکوینٹ ہمارے پاس پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس جنریشن میں اسپیسیفکلی اعصابی کمزوری کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا موبائل فون کا استعمال ہے۔ ہماری نیو جنریشن جب سے یہ سوشل میڈیا پر بہت ایکسیسو یوز کرنا شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی آلموسٹ نیگلیجیبل ہو گئی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے ایوننگ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ایکسیسو ہوتی تھیں، شام کے ٹائم گیم کھیلنا، کرکٹ، فٹ بال، اور جو نیو جنریشن ہے ان کو اس طرح کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا سوائے موبائل فون پہ، موبائل پہ گیمز وغیرہ کے۔ تو یہ بہت بڑی ریزن ہے اعصابی کمزوری کے بہت زیادہ آج کل پائے جانے کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعصابی کمزوری سے کیسے نمٹا جائے دوائی کے علاوہ۔ سب سے ضروری چیز ہماری اعصابی کمزوری کے مریضوں کو بتانے کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر والوں کو سب سے بتانے کی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپورٹ کا مطلب ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعصابی کمزوری کے پیشنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ 3 کام۔ سب سے امپورٹنٹ چیز فزیکل ایکٹیویٹی۔ ایک بہت غلط کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ فیمیلز میں کہ ہم نے آج کپڑے دھوئے، گھر کا کام شام کیے تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی، یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی صرف وہ ہوگی جو آپ شام کو یا صبح فجر کے بعد جاگر پہن کے 20 سے 25 منٹ واک کریں گے۔ مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ شام کو بھی گیم کھیل سکتے ہیں، گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی جس میں آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، جم کر سکتے ہیں، یو مسٹ ڈو اٹ۔ نمبر 2، سب سے ضروری چیز، شاید آپ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ لیکن سورہ رحمان بہت ہیلپ کرتی ہے اعصابی کمزوری سے نمٹنے کے لیے۔ تو سورہ رحمان صبح دوپہر شام اونچی آواز میں لازمی سنا کریں، پڑھنا ثواب ہے، پڑھنے بھی، سننے سے اعصابی کمزوری بہت بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ کی ڈائٹ۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیو جنریشن اس وقت جنک فوڈ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور جنک فوڈ سے ہماری اعصابی کمزوری میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی ڈائٹ میں فائبر کا کنٹینٹ انکریز کریں۔ فائبر مینز سبزی اور فروٹ کا استعمال۔ جنک فوڈ چھوڑ کوئی نہیں سکتا، ظاہر بات ہے آج کل سارے استعمال کرتے ہیں، ونس اے ویک یا 10 دن کے بعد ایک دفعہ۔ اس کے علاوہ سبزی اور فروٹ کا استعمال لازمی کریں۔ اور لاسٹلی وہ مریض جن کو سمٹمز اتنے زیادہ ورس کر جائیں کہ وہ ان تینوں پیرامیٹرز کو پورا کرنے کے بعد بھی اعصابی کمزوری پہ قابو نہ رکھ سکیں، ان مریضوں کو چاہیے کہ لازمی اپنے فزیشین سے ایک دفعہ ریویو کریں، پوچھے بار کوئی دوائی بھی استعمال نہ کریں، اور جب فزیشین آپ کو دوائی ایڈوائز کرے ان کی ہدایت پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اعصابی کمزوری سے نمٹنے پہ آپ کو بہت مدد ملے گی۔ تھینک یو۔